السلام علیکم. انڈیپینڈنٹ لینس کے ساتھ میں سبین شہباز ہوں. رضی طاہر میرے ساتھ موجود ہیں. آج سال 2026 کا پہلا دن ہے. سب سے پہلے میری طرف سے اور رضی طاہر کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک. امید اور دعا کرتے ہیں کہ موجودہ سال جو ہے یہ تمام امت مسلمہ کے لیے اچھا ثابت ہو، کیونکہ 2025 میں فلسطین پر جو مظالم ہوئے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی گئی. چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ 2026 میں 2025 میں جو ٹرینڈ ایک سیٹ کر دیا گیا اس کو رپیٹ نہ کیا جائے. ویلاگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذرا ہم بات کرتے ہیں ایک خبر کے حوالے سے. رضی جی ہم نے 29 دسمبر 2025 کو ایک خبر دی پیر کے روز جی کہ 2 افسران جو ہیں ان کے ویزے منسوخ ہوئے ہیں. اس خبر کے حوالے سے دو دن تو خبر بہت وائرل رہی، جی لیکن بالکل اس کے بعد پھر اس خبر کی تردید آئی. کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ایک ویڈیو بھی آپ مجھے دکھا رہے تھے حامد میر صاحب کی، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسد طور صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں اور تحقیقاتی صحافی ہیں. انہوں نے مجھے تو جاننے سے انکار کیا، لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں. جب وہ گرفتار تھے تو ہم نے ان کے لیے احتجاج بھی کیا، آواز بھی اٹھائی. ہاں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہماری کوئی دوستی یا اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو بہرحال فرانس ایمبیسی جو ہے اس کو انہوں نے ای میل کی. اس ای میل پہ انہوں نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. حالانکہ ہم نے بھی فرانس ایمبیسی کی ان کی ویب سائٹ پر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ویزا سیکشن کو ای میل کی تھی، لیکن ہمیں فرانس ایمبیسی نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن یہ خبر درست ہے. اب فرانس دیکھیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ بہت سے اسرائیلی اہلکار جو ہیں ان کی یورپ میں اب انٹریز بند ہیں، لیکن جب آفیشلی یورپ کی کسی بھی ایمبیسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کی تردید کر دیتا ہے. یہ ممالک کے درمیان کچھ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، کچھ معاہدات ہوتے ہیں، کچھ آفیشلی بات چیت ہوتی ہے، کچھ ان آفیشلی ہوتی ہے، یہ سب ہے. لیکن ایک بہت اعلیٰ لیول پر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس پر اس بات کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ ہمارے 2 افسران کے ویزے کیوں مسترد ہوئے. تو یہ خبر تو بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو جو ہے جو حامد میر صاحب نے بات کی یہ بھی سن لی جائے. بڑی خبر ہے کہ یہ جس طرح ایف آئی اے والے روکتے ہیں نا، باہر جانے والے جن کے پاس ویلڈ ویزا ہے، ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، روک لیتے ہیں. تو اب ویلڈ ویزے اور ویلڈ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک ڈی آئی جی صاحب، ایک ایس ایس پی صاحب پنجاب پولیس کے، وہ گئے تو ہمیں جی جانا ہے. تو ان کے پاس سب کچھ ویلڈ تھا. ایک کا تو کینسل ہو گیا ویزا اور دوسرے کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. اب پاکستان میں جو ایمبیسیز ہیں نا، انہوں نے یہ کام بھی شروع کر لیا. انہوں نے ٹارگٹ کر لیے ہیں سرکاری افسران کہ یہ آئیں گے نا ویزا لینے، ان کو اور ان کی فیملیوں کو ویزے نہیں دیتے. ایران جو ہے وہ ایک دفعہ پھر خوفناک جنگ کے لیے تیار ہے. اور کیا اسرائیل اس اب کی بار ایسی کوئی غلطی کرنے جا رہا ہے یا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس پر رضی سے بات کریں گے. سعودی عرب اور یو اے میں دراڑ ہے، اور یمن میں جو ہے وہ مفاداتی جنگ اس وقت عروج پر ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک ٹافی ہے وائٹ کلر کی، اس میں مبینہ طور پر آئس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اس پر بھی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اینڈ پر سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے حوالے سے بات جو ہے وہ کریں گے کہ ان کو جو سبق سکھانے کی دھمکی دی گئی ہے، اس معاملے پر بھی رضی سے بات کریں گے. رضی سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو مسلسل ایک بے چینی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اب اگر ایران کی بات کریں تو ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران پر جنگ مسلط کرنے کی دھمکی دی ہے. کیا مستقبل قریب میں یہ جنگ ایران ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ جنگ ہو سکتی ہے تو ایران جو ہے وہ اس جنگ کے لیے کتنا تیار ہے؟ دیکھیں، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے مشرق وسطیٰ. اور ابھی ہم یمن کو دیکھ رہے ہیں، آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے، اور باقی ممالک کو دیکھ رہے ہیں. تو مشرق وسطیٰ مسلسل عدم استحکام اور وہاں پہ جنگوں کا ہونا اس بات کا نشاندہی ہے کہ ایشیا کو کہیں نہ کہیں آپ نے جنگ میں رکھنا ہے، ایشیا کو کہیں نہ کہیں آپ نے بیکورڈ رکھنا ہے. اور مشرق وسطیٰ جو کہ راستہ ہے یورپ سے ایشیا کی جانب، اس کو جنگوں میں انگیج کرنا ہے. اور ایران کیونکہ براہ راست تھریٹ سمجھا جاتا ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، اور ایران ہی اس وقت وہ واحد ملک ہے جو ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو اس وجہ سے ایران کو سبق سکھانے کے لیے اب 2 انہوں نے سر جوڑے ہیں، اسرائیل اور امریکہ نے. جس طرح ہم نے 3 دن پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہوگی، اور اس حوالے سے اب ان کی میٹنگ ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ
اعلامیہ جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف ہم انتہائی اقدام اٹھائیں گے۔ اس میں دیکھا جائے تو پچھلے جب گزشتہ سال میں جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے بعد بہت سے دعوے ہوتے ہیں کہ ایران کی میزائل کیپیبلٹیز ختم ہو گئی ہیں یا اس کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ منقطع ہو گیا یا ختم ہو گیا، وہ سب کے سب جو ہے وہ جھوٹ نکلے ہیں۔ ایران نے پچھلے 6 مہینے کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ پریپیئر کیا ہے۔ اگر بات کریں میزائل کی استعداد کی تو اس کی رپورٹس جو سامنے آئی ہیں، ایران نے ماہانہ 300 بیلسٹک میزائل بنانے کا ہدف جو ہے وہ حاصل کیا ہے، یہ رپورٹ سامنے آئی تھی۔ دسمبر 2025 تک ایران نے اپنے بھاری بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ دوبارہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے 2000 تک پہنچا دیا گیا۔ یہ اعداد و شمار جو عالمی میڈیا پر ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو میزائلوں میں انہوں نے سولڈ فیول استعمال کیا ہے تاکہ اس کی درستگی کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے یہ کیا ہے۔ غیر روایتی وار ہیڈز کا استعمال کیا ہے، طویل فاصلے پر جو مار کر، اس طرح بنکر بسٹر جو بم ہوتا ہے یا ایسا میزائل بنانے کی قریب ہیں جو اسرائیل کے بنکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنا لے گا یا کسی بھی ملک کے بنکرز کے اندر چلا جائے گا، اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کریں تو شاید 107 ایک نیا خودکش ڈرون انہوں نے متعارف کروایا جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ یہ ریڈار کو چکمہ دے سکتا ہے، یعنی شاید کا جو پرانا ورژن ہے اس سے بہت زیادہ اپ گریڈڈ ہے۔ اسی طرح شاید 129 136 کی اپ گریڈیشن انہوں نے کی ہے۔ اب جدید تھرمل امیجنگ اور جیمنگ پروف سسٹم ان کے اندر لگایا۔ فضائی دفاع کی بات کریں تو اس میں انہوں نے مزید بہتری کی ہے، جو ان کا باور 373 فضائی دفاعی سسٹم ہے اس کو انہوں نے بہتر کیا ہے، اور 5ویں نسل کے طیارے یعنی 5th جنریشن جو طیارے ہیں F-35 اسرائیل کے پاس، ان کو ریڈار میں لانے کے لیے اس کی اپگریڈیشن وہ کر رہے ہیں۔ روس کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہوا ہے S-400 لینے کی کوشش کر رہے ہیں، چین سے HQ-9 سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، Su-35 لڑاکا طیارے کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں تو خیر 2 سال سے جاری ہیں۔ بہرحال ڈرون ڈیفنس سسٹم میں ہرمیس ہیرون ڈرونز کو گرانے کے لیے ایران اپنے جیمنگ سسٹم کو مزید بہتر کر رہا ہے۔ سمندری اور بحری فوج کی اپگریڈیشن انہوں نے کی ہے۔ نئے کروز میزائل وہ انہوں نے متعارف کروائے ہیں۔ نئے بحری جہاز جو ہیں وہ متعارف کروائے ہیں۔ ڈسٹرائر کا ایک اضافہ کیا ہے اپنے بحری بیڑے کے اندر، ایک منی بحری بیڑا اس کو شامل کیا ہے۔ اسی طرح جاسوسی کے آلات میں اضافہ کیا ہے۔ مقامی سیٹلائٹس جو ہیں وہ خلا میں بھیجی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جو جاسوسی کے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ جنگی مشقوں کی بات کر لیں تو 5 جنگی مشقیں جو ہے پچھلے 6 ماہ میں انہوں نے کی ہیں۔ دسمبر 2025 کے آخر میں تہران، اصفہان، مشہد اور خرم شہر میں بڑے پیمانے پر میزائل لانچنگ کی جنگی مشقیں ہوئی ہیں۔ اس سے قبل 5 جنگی مشقیں ہوئی ہیں۔ یہ ساری جو فہرست میں نے آپ کو گنوائی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ مکمل تیاری کے موڈ میں، اور اسرائیل اگر اس مرتبہ پھر حملہ کرے گا، حملہ کرنے کی غلطی کرے گا تو ایران اس کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر جواب دے گا۔ اچھا رضی، سعودی عرب نے جو ہے وہ یو اے کے معاملے پر یمن پر بڑے سنگین الزامات لگائے، لیکن یو اے تمام تر جو الزامات ہیں ان کو مسترد کرے، تردید کرے تمام الزامات کی۔ یمن کے معاملے پر کیا چل رہا ہے سعودی عرب کے اندر؟ دیکھیں 2 اتحادی ملک ہیں، سعودی عرب اور یو اے ای، اور یہ 39 فورسز کا جو مشترکہ اتحاد ہے جس نے یمن پر 2015 میں حملہ کیا، یہ اس کا حصہ رہے۔ ہم تقریباً تمام پروگرامز میں ہمارا یمن ایک ٹاپک رہا ہے اور ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں۔ ابھی یہ صورتحال ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے وہ ایک علیحدگی پسند کونسل ہے، جنوبی کونسل برائے جنوبی یمن، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جنوبی یمن پر ان کی حکمرانی آ جائے۔ دوسری جانب اس کے جو سعودی عرب ہے وہ یمن کی صدارتی قیادت کونسل اس کی حمایت کرتا ہے، جن کے ابھی تک تمام بڑے بڑے لوگ ریاض میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عدن ہم نے پہلے بتایا تھا کہ عدن میں انہوں نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ یمن کی ایک عبوری حکومت ہے جو انہوں نے وہاں پہ قائم کی ہوئی ہے، اور متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ براہ راست سعودی عرب کے مفادات کے خلاف ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی جو انہوں نے لگائی ہے جنوبی یمن میں، جو حکومت انہوں نے خود بنائی ہے جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان کا اتحادی یو اے ای اس کے خلاف اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ 2 روز قبل یہ ہوا کہ جو ایک
बंदरगाह है वहाँ पे फ़ज़ाई हमला किया, एक महदूद फ़ज़ाई हमला किया सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने इल्ज़ाम लगाया कि यूएई उनको वहाँ पे असला प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा। और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। यूएई ने तरदीद कर दी कि हम कोई असला प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस इल्ज़ाम के बाद यूएई ने इत्तेहादी फोर्सेस से अपनी फ़ौजें हटा ली हैं और अपनी तमाम फ़ौजों को वापस बुला लिया है यमन से बाज़ाब्ता तौर पर, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान भी इस हवाले से हमने 2 दिन कबल भी ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो है ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन फंसता चला जा रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर। अब ये है कि यमन में मफादात की जंग है सारा। यमन के अंदर मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, जो स्ट्रेटजिक उसकी अहमियत है वो बड़ी अहम है। बाबुल मंदब उसके पास है, अदन की जो बंदरगाह है, जो दीगर बंदरगाहें हैं, वो तमाम बंदरगाहें इंतहाई अहम आलमी जो गुज़रगाह है, आबी गुज़रगाह वहाँ मौजूद हैं। अच्छा। तो अब उन पर कब्ज़े की जंग है, उन पर तसल्लुत की जंग है, लेकिन उन तसल्लुत की जंग में ट्विस्ट ये है कि 2 अरब इत्तेहादी मुल्क अब आमने सामने आ चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। ऐसे में ज़ाहिर सी बात है दीगर मुसलमान ममालिक, खा पाकिस्तान हो दीगर हो, उनको सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। और यमन की जो दूसरी हुकूमत है, शमाली यमन में जो सुप्रीम कौंसिल की हुकूमत है, जिसे ओसी बागी कहते हैं, उनके पास एक पूरा अलहदा इलाका है और बड़ा हिस्सा उनके पास है, और उनके भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं, और उन्होंने भी अपनी दिफा को ज़्यादा मजबूत कर लिया है। गो कि वो जनूबी यमन पर कोई हमले नहीं कर रहे, वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन शमाली यमन में अपनी पोजीशन को वो मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये तफसीलात तो आपने बताई, मुझे बताएं कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है, इन दोनों में से ठीक कौन है? अपनी देखिए, जगह तो दोनों ठीक है, लेकिन दो जारे हैं, दोनों ही गलत है। लेकिन इस वक्त अगर कहेंगे तो सऊदी अरब की पोजीशन ठीक है। सऊदी अरब बहरहाल उस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है जो पहले वहाँ पे हुकूमत रही है। 1992 से लेकर 2012-13 तक उनकी वहाँ पे हुकूमत रही है, तो वह बहरहाल वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो बाद में रेवोल्यूशन आया वहाँ पे 2014 में, तो उनकी हुकूमत शमाली यमन से ख़त्म हो गई। लेकिन इसराइल क्योंकि ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात वो इसराइल से ज़्यादा नज़दीक है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात वहाँ पे प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे लोकल दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनके पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। तो इसमें देखा जाए तो सऊदी अरब की पोजीशन यहाँ पे बेहतर लगती है, बजाय इसके कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो सूडान के अंदर भी जो मामलात कर रहा है और यहाँ भी उसके मामलात मुतनाज़ा। अच्छा, इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, एक सवाल आपसे है, और वो ये है कि क्योंकि आप पार्लियामेंट को कवर कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रही हैं, इंसानी हकूक़ की कमेटी, वैसे अपोजिशन तो मौजूद नहीं है कमेटी के अंदर, लेकिन इंसानी हकूक़ की कमेटी है एक। अब उसमें कुछ दावा हुआ है कि हमारे मासूम बच्चों को एक मामूली टॉफ़ी के ज़रिए आयस दी जा रही है, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए, ये आसिया तनूली साहिबा हैं, नून लीग की एक MNA हैं, इंसानी हकूक़ कमेटी की मेंबर भी हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि कोई ना कोई इशू ऐसा उसमें रेज़ किया जाता है जो सोशल इशू हो, जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा हो, या स्टूडेंट्स को ज़्यादातर फोकस रखा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ कमेटी थी इंसानी हकूक़ की, और उसमें आसिया तनूली साहिबा जो हैं, इनकी जानिब से निशानदेही ये की गई है कि मार्केट में एक वाइट कलर की टॉफ़ी है, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो कह रही हैं कि एक वाइट कलर की टॉफ़ी है, वाइट कलर की टॉफ़ी है, जिसको बच्चे, और स्पेशली जो स्कूल गोइंग 9-10 की बच्चियां हैं और बच्चे हैं, और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रोइंग एज होती है, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि खदशा ये है, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी खाते हैं, तो वो कह रही हैं कि मुझे खदशा ये है कि इसमें आइस है, क्योंकि जिन बच्चों ने वो खाई है उनके मुताबिक खाने के बाद उनमें कुछ तब्दीलियाँ ऐसी महसूस हुई उनको कि उनको लगता है कि शायद इसमें आइस जो है वो इन्वॉल्व है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो कमेटी थी उसके अंदर ये मामला उठाया है, और इस मामले पर जो चेयरमैन कमेटी, उन्होंने टॉफ़ी का नाम वगैरह नहीं बताया? नहीं, नाम उन्होंने नहीं बताया। अच्छा। वो कह रही हैं कि क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, उनको भी खदशा है, खदशा जाहिर किया कि शायद उसमें आइस है। तो उन्होंने चेयरमैन कमेटी को कहा है, उन्होंने एक अलहदा इजलास इस हवाले से तलब किया, और उस इजलास में जो फूड सिक्योरिटी वाले हैं और जो इंटीरियर वाले हैं, इनको बुलाया है, वजारत दाखिला और जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, इनके लोगों को बुलाया और कहा है कि वो आकर फूड सिक्योरिटी वाले जाकर मार्केट में लें और फॉरेंसिक करें और देखें, थोड़े बहुत तफ्तीश कर लें कि ये जो टॉफ़ीज़ हैं वो होती है, क्योंकि वाइट कलर की बहुत सी टॉफ़ीज़ मार्केट में हैं। आसिया तनोली से आपकी पर्सनल मुलाकात हुई? जी जी जी, इस कमेटी के बाद मेरी मुलाकात उनसे हुई है, और उनसे मुलाकात हुई और मैंने एक छोटी सी वीडियो खैर उनके साथ रिकॉर्ड की। लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जब आती, मैंने उनसे पूछा कि टॉफ़ी का नाम, तो उन्होंने कहा कि नाम मैं इसलिए अभी नहीं बता रही क्योंकि अभी मैं भी कंफर्म, मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं श्योर, पहले लैब टेस्ट हो जाए और फिर वो टॉफ़ी का नाम बताएंगे। थोड़े से मराहिल इनसे गुजर जाए और उसके बाद हो जाएगा। लेकिन अगला जो इजलास कमेटी
کا ہوگا اس میں فوڈ سیکورٹی والے بھی آئیں گے, انٹیریئر والے بھی آئیں گے, اس میں پھر مزید اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی. تو وہ انشاءاللہ چلے آپ کے آخر ساتھ میں بھی ایک اور خبر شامل کر لیتے ہیں. سینیٹر راجہ علامہ ناصر عباس جعفری کو ایک آن لائن تھریٹ ملا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. ٹک ٹاک اکاؤنٹ تھا جس میں ان کی جو یونیورسٹی زیر تعمیر ہے اس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا. یہ تصویر آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اچھا, جس شخص نے یہ کیا یہ پڑوکچی مینگل ہیں اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے. اور کرم ایجنسی یا ڈسٹرکٹ کرم کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ فرد ہیں جو مختلف جو تخریبی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کا پہلے ہی سوشل میڈیا پر اعلان کرتے پہلے بھی پائے گئے ہیں. یعنی پارا چنار کے اندر, کرم کے اندر یا دیگر کچھ علاقوں کے اندر جو ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے, کاظم گروپ جو ہے, اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو سوشل میڈیا پر بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے یہ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ایک اور میری مجلس وحدت مسلمین کے ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ دن قبل سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو ایک ان کے قریبی ساتھی کو یہ کہا گیا کہ ہم سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری کو سبق سکھائیں گے. تو یہ دھمکی جو ہے انڈائریکٹلی سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو دی گئی. اب اس کے محرکات کیا ہیں؟ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ محرکات وہ ہیں کہ جیسے سینیٹر صاحب ایک مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ اتحادی ہیں, احتجاجات میں موجود ہوتے ہیں, اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں, ان کی جو اتحاد ہے اپوزیشن اتحاد کا اس کو وائس چیئرمین کے طور پر دیکھ رہے ہیں, ایکٹیو شخصیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن کے طور پر بھی نامزد ہیں, اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی. تو مبینہ طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں. یہ دو آپس میں کو ریلیٹ ہیں یا نہیں, یہ خبریں دو ہیں لیکن یہ آپس میں کو ریلیٹ ہیں یا نہیں اس بات پر مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ 2 دن قبل یہ چیز میرے سامنے آئی اور اب یہ ایک تصویر سامنے آ گئی ہے اور یہ تصویر ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ اب بھی موجود ہے اور اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تخریبی کارروائیوں میں پہلے بھی اس طرح ملوث رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن اس کو پوسٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد تخریبی کارروائی ہو جاتی ہے, پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ ایسی کچھ ہونے والا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے. اور اسلام آباد میں آ کر وہ یہ تصویر بناتا ہے, افغانی شہری ہے, جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے افغانی شہریوں کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں اسلام آباد انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. بہت شکریہ رضی. فی الوقت کے اتنا ہی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنے فیڈ بیک سے لازمی اگر کیجیے گا. مجھے اور رضی طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.